إياك نعبد وإياك نستعين۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور کچھ مسائل اسی طرح 3 آیتوں کی تفسیر پیش کر دی گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس میں بھی نعبد کی تفسیر پیش کی جا چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا کہ انسان زمانہ ماضی میں اللہ کا محتاج تھا اور زمانہ حال میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے۔ یعنی انسان ذرات کی شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرات جمع کر کر ایک بہترین خوبصورت شکل میں بنا دیا۔ آج اس شکل و صورت میں ہو گیا کہ یہ سمجھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس کو بتا دیا کہ پہلے بھی تم اللہ ہی کے محتاج تھے اور آج بھی اللہ ہی کے محتاج ہو۔ پہلے ذرات کی شکل سے تمہیں انسان بنایا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بھی تمہیں اللہ پال رہا ہے۔ آج تم بہترین شکل و صورت میں ہو، دنیا کے اندر تمہارا وجود ہے، تو آج بھی اللہ ہی تمہیں پال رہا ہے۔ اور یہ جو پالنا ہے اور یہ وجود جو بخشنا ہے، یہ کسی کی دبیس میں نہیں ہے یا کسی مطلب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی شفقت اور محبت بے انتہا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پال رہا ہے۔ اور تیسری آیت میں مالک یوم الدین میں یہ فرمایا کہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی اس بات کو بتا دیا کہ پہلے بھی تم اللہ کے محتاج تھے، ذرات میں تھے، ان ذرات کو جمع کر کر تمہیں وجود بخشا، اور آج بھی تم اللہ کے محتاج ہو کہ اللہ ہی تمہیں پال رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی تم اللہ ہی کے محتاج رہو گے، اس لیے کہ قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ جو دن 50,000 برس کا دن ہوگا، جس دن تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، جس دن تمام لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، جو سزا اور جزا کا دن ہے، اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تو انسان اس دن بھی اللہ ہی کا محتاج ہوگا۔ تو جب یہ چیز سمجھ لی کہ پہلے بھی انسان محتاج تھا اللہ کا، اب بھی محتاج ہے اللہ کا، آنے والے وقت میں بھی محتاج ہوگا انسان اللہ کا، تو پھر اتنے کمزور انسان کو جو ہر وقت محتاج ہے اللہ کا، ہر لمحے محتاج ہے اللہ کا، تو پھر اسی کی عبادت کرنا چاہیے جس کا یہ محتاج ہے۔ اسی بات کو ذکر فرمایا ایاک نعبد میں، اور جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، تو پھر ہمیں مدد بھی اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی بات کو فرمایا ایاک نستعین میں کہ ہم عبادت صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں، اور بغیر اللہ کی مشیت کے، بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی مرضی کے کر نہیں سکتے، اسی لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو عبادت پر ہماری مدد فرما۔ عبادت کی تشریح کی گئی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ الفاظ انسان کی زبان سے ادا کروائے جس میں بڑی گہرائی ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، کون سی عبادت کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، اور دعا عبادت ہے، حج عبادت ہے، کسی عبادت کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 میں 10 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت کرنا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا،
پڑوسیوں کے اور ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا، اسی طرح نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنا۔ یہ 10 چیزیں جو ہیں عبادت میں آتی ہیں، ان 10 چیزوں کا نام عبادت ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ان 10 اعمال کو عبادت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور سوچ رہا میں تو عبادت کرتا ہوں، تو نماز ہی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے۔ یہ احکام ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ نماز ہر ایک کے لیے ہے، نماز ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی انسان میں اتنی عقل ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، یہ میرے کھانے کے لیے ہے، یہ بکرا بکری کے کھانے کے لیے ہے، یہ انسانوں کی غذا ہے، یہ جانوروں کی غذا ہے، اتنی بھی سمجھ بوجھ انسان میں ہے تو اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ مسلمان مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی روزانہ فرض نہیں ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ روزہ بھی ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے، اور ماں باپ بچوں سے اس وقت سے روزہ رکھوانا شروع کر دیں جبکہ بچہ روزے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ جو احکام لاگو ہوں گے وہ تو بالغ ہونے کے بعد سے لاگو ہوں گے، لیکن اگر بچہ 10 سال کا ہے اور 10 سال میں اس کے اندر استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو 10 سال سے اس سے روزہ رکھوانا شروع کر دیں۔ 10 سال کی عمر سے اس سے روزہ رکھوانا شروع کر دیں۔ تو بچہ جب 15 سال کا ہوگا، بالغ ہوگا، تو وہ روزے کو ضروری سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جس طرح نماز کے تعلق سے ہم غفلت دیکھ رہے ہیں، روزے کے تعلق سے بھی غفلت برتے گا۔ آج دیکھو آپ نئی عمر کے لڑکے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ماحول ان کو یہ ملا کہ جمعے نماز پڑھنا چاہیے۔ نہ باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، نہ دادا کو نماز پڑھتے دیکھا، نہ گھر میں کسی اور کو نماز پڑھتے دیکھا، اس لیے اس نے سوچا، یہ سمجھا کہ نماز تو صرف ہفتے کی عبادت ہے، ہفتے کے دن وہ بھی نماز پڑھنے آ جاتا ہے۔ ہفتے کے دن سے مطلب جمعے کے دن، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ تو جس طرح اس نے گھر میں دیکھا کہ ہفتے میں 1 دن نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو روزے کا ماحول دیں، نماز کا ماحول دیں، تو یہ صحیح منزل پر، یعنی جب بالغ ہوگا اس وقت یہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ روزہ سب پر فرض ہے۔ انسان معمولی بہانے لے کر روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ سفر میں رخصت ہے، انسان سفر میں ہے تو روزے کی رخصت ہے، نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ معاف نہیں ہے کہ چھوڑ ہی دے، بعد میں بھی نہ رکھے، بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر معاف ہوتا تو صرف عورتوں کو معاف ہو سکتا تھا، لیکن ہے نہیں، اس لیے کہ عورت مہینے میں جو حیض کا زمانہ ہے وہ دشواریوں کے ساتھ گزارتی ہے۔ یہ دل لائے جا۔ تو مسافر سفر میں اگر ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے، یہ رخصت ہے، لیکن معاف نہیں ہے کہ انسان چھوڑ ہی دے بعد میں بھی نہ رکھے، ایسا نہیں۔ لیکن سفر کی یہ نوعیت کا خیال رکھا جائے گا کہ انسان سفر کر کب رہا ہے۔ رات میں سفر کر رہا ہے اور صبح اپنے وطن پہنچ رہا ہے، تو اس نے ایسے وقت میں صبح کی کہ اس کا وطن آ چکا تھا، تو اس کو سحری کرنا ہے اور اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر وہ دن میں اپنے مقام پر پہنچا ہے، وطن پہنچ گیا وہ مان لیجئے 2 بجے یا صبح 9 بجے پہنچا ہے، تو بھی اس کو راستے میں سحری کر لینا چاہیے۔
اگر نہیں رکھا ہے روزہ، کھاتا پیتا آ رہا ہے، تو بھی دن بھر اس کا روزہ تو نہیں رہے گا، لیکن اس کو کھانا پینا نہیں ہے، اس لیے کہ سفر میں نہیں ہے، مقام پہ آ چکا ہے، یا تو دن میں کسی بھی وقت پہنچے اس کو کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ روزے کا ادب اور احترام ہے۔ فقہائے کرام کا مسلک ہے کہ اگر کسی کو کھلم کھلا کھاتے پیتے دیکھو، قتل کر دو اس کو، اس لیے کہ یہ شریعت کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اور جب مسلمانوں نے ان اعمال کو اہمیت دی تھی تو غیر مسلمان بھی رمضان کے مہینے کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ ہی نہیں رہے، حالانکہ ان کا روزہ تو ادا ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا، روزہ نہیں رکھا ہے روزہ چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ تو جس طرح ثواب میں زیادتی ہے اسی طرح گناہوں میں بھی زیادتی ہے۔ عام دنوں میں گناہ کیا ہے اس کی سزا کم ہے، رمضان میں گناہ کیا ہے اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ ایک انسان نے باہر قسم کھائی، جھوٹی قسم، اس کو گناہ ملے گا، لیکن کسی انسان نے مسجد میں آ کر قسم کھائی کہ چلو مسجد میں چل کے قسم کھاتا ہوں، اس کا گناہ بڑھ گیا۔ کسی نے کہا ممبر میں بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں، اس کا گناہ اور بڑھ گیا۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں شب قدر کے اندر حجر اسود کو ہاتھ رکھ کر جو ہے قسم کھاتا ہوں، اس کا گناہ اور بھی بڑھ گیا۔ تو وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے باتوں میں وزن بڑھ جاتا ہے، ثواب کا وزن بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو کسی انسان نے سفر کیا تو سفر میں رخصت ہے، لیکن اگر وہ وطن پہنچ گیا ہے تو وہ کھائے گا پیے گا نہیں، اور اس کو پتا ہے کہ میں ایسے وقت میں وطن پہنچ رہا ہوں کہ صبح پہنچ جاؤں گا، اب وہ راستے میں سحری کر لینا چاہیے، اس لیے کہ گھر پہ جا کے آرام کر سکتا ہے۔ اسی طرح حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ اس انسان کے اوپر حج فرض ہے جس کے پاس اتنا بجٹ ہو کہ وہ بیت اللہ چلے جائے، بیت اللہ سے واپس آ جائے، آنے جانے کا خرچ ہو، اور آنے جانے کا جو وقت لگے گا، جتنے دن لگیں گے ان دنوں میں کھانے کے لیے توشہ اس کے پاس ہو، یا اتنا پیسہ ہو کہ وہ خرید کر کھا سکتا ہو، اور خریدنے کی جگہ بھی ہو، اور آج تو الحمدللہ اس دور میں ساری چیزیں مہیا ہیں۔ اسی طرح گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو گھر والوں کے پاس اتنا بجٹ دے کر جائے کہ جب تک یہ لوٹ کر نہیں آتا، جب تک گھر والے آسانی سے کھا سکیں، ان کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی مشقت سے ان کو نہ پریشان ہونا پڑے، اتنا پیسہ گھر بھی چھوڑ کر جائے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ ارکان کی تشریح ہوئی، مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہیں، ان پر تو انسان سمجھ رہا ہے کہ عمل کرنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان چاروں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، رمضان میں بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ وہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کیا نماز معاف ہے ان کے لیے؟ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے،
اشارے سے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ مسئلہ معلوم کرے اس کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری ری خارج ہوتی رہتی ہے، اتنی دیر بھی وضو قائم نہیں رہتا کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے نماز معاف ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مسئلہ معلوم کرے کہ معذور شخص کے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھے۔ سمجھے کسی عالم سے، کسی مفتی سے جا کر کہ ایسا شخص کس طرح نماز پڑھے گا۔ اسی طرح کسی کے پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپک رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں ٹپک جاتے ہیں، تو کیا ایسے شخص سے نماز معاف ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی عالم مفتی سے مسئلہ معلوم کرے اور نماز پڑھے۔ جو معذور ہیں، معذور کے احکام ہیں، معذور کے احکام سمجھ کر اس کے مطابق نماز پڑھے۔ کہ جو معذورین ہیں، جن کے پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں یا مسلسل ری خارج ہوتی رہتی ہے، اتنا وقت بھی ان کو نہیں ملتا پوری نماز کے وقت میں کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھ سکیں، یا 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت والی نماز کا جتنا وقت ہے اتنا وقت بھی ان کو میسر نہیں ہوتا، یا 4 رکعت والی نماز ہے اور 4 رکعت کی نماز کا جتنا وقت ہے اتنا وقت بھی ان کو نہیں مل پاتا کہ وہ وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، تو ایسے لوگ معذور ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اچھی مضبوط چڈی پہن لیں اور نماز پڑھیں۔ یعنی انڈر ویئر جب پہنے تو اس میں ٹیشو پیپر رکھ لیں اور وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد اس وضو سے وہی نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثال کے طور پہ عشاء کا وقت ہوا، اب وضو کر کے آ جائیں عشاء کے لیے، اور انڈر ویئر میں ٹیشو پیپر رکھ لیں اور ٹیشو پیپر کو نکال کر باہر پھینک دیں، دوسرا ٹیشو پیپر رکھ لیں۔ تو جو قطرے لگیں گے، یہ ٹیشو پیپر رکھنے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کہ جو پیشاب کے قطرے ہوں گے وہ کپڑوں پر نہیں لگیں گے، اس لیے کہ پیشاب کے قطرے اگر کپڑوں پر لگ گئے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، بار بار کپڑے دھوئے گا، پریشان ہوئے گا۔ اس لیے کسی انسان کے پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں تو وہ انڈر ویئر پہنے اور وہاں پر ٹیشو پیپر رکھ لے اور وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ اب وہ قطرے ٹپک رہے ادھر دھیان نہ دے، نماز پڑھ لے، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، اس بات کا دھیان رکھے۔ عشاء کی نماز کے لیے آیا ہے، ایک وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ رات بھر عبادت کروں، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہوگا، فجر کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ یا آسانی کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک انسان عصر کی نماز کے لیے آیا، عصر کی نماز کے لیے اس نے وضو کر لیا، اور اب یہ معذور شخص کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ معذور شخص آیا اور اس نے وضو کر لیا، اب عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز تک وہ مسجد ہی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اس کو مغرب کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ وضو نہیں ٹوٹا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ری وغیرہ خارج نہیں ہوئی، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میرا وضو ہے، میں نماز پڑھ لوں مغرب کی، اس لیے کہ پیشاب کے قطرے تو ٹپکتے رہتے ہیں، اس میں تو میں معذور ہو گیا، اس طرف تو دھیان نہیں دے رہا ہے وہ، لیکن سوچ رہا ہے کہ ری خارج نہیں ہوئی تو میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ ری خارج ہو یا نہ ہو، اس کا وضو دوسری نماز کے لیے نیا کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ہے، میں بتانا اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کسی عالم مفتی سے مسئلہ پوچھ کر اس وقت عمل کریں۔ میں نے بتا دیا ہے اور بہت آسان بنا کر بتایا ہے، کوشش کی ہوگی سمجھنے کی تو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ چلو اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح جو مستورات ہیں، مستورات ہر مہینے ماہواری کے مرحلے سے گزرتی ہیں، جس کو MC کہتے ہیں، منتھلی کورس۔ کسی عورت کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 10 دن آتا ہے۔ یہ جو حیض کا زمانہ ہے، ہر عورت کی عادت الگ الگ رہتی ہے، تو جس عورت کی جو عادت ہے
اس عادت کے علاوہ جو خون آ رہا ہے وہ خون حیض کا خون نہیں ہے، وہ استحاضے کا خون ہے۔ حیض کا زمانہ گزرنے کے بعد جو خون آ رہا ہے اس خون کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی، یہ معذور کہلائے گی۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اس کو یہ کرنا ہے کہ حیض سے پاک ہو گئی، حیض کا زمانہ گزر گیا، اب نہا دھو لی ایک مرتبہ اچھے سے اور ٹائٹ کپڑا باندھ لیا اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر نماز پڑھے گی۔ جو مسئلہ اس معذور شخص کا ہے وہی مسئلہ اس معذور خاتون کا ہے۔ لیکن بڑی غفلت ہے عورتوں میں اس تعلق سے کہ 3 دن حیض آنے کی عادت تھی، اب 10 دن تک نماز معاف ہے۔ بھائی 10 دن کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تمہاری عادت 3 دن کی تھی تو تمہیں چوتھے دن حیض کا خون نہیں آئے گا، وہ استحاضے کا خون ہے۔ کوئی رگ وغیرہ اندر سے پھٹ جاتی ہے، اس رگ سے خون آتا رہتا ہے، اس لیے وہ جو خون آ رہا ہے وہ بیماری کا خون ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس خون کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے حیض کا زمانہ گزرنے کے بعد اچھی طرح نہا دھو کر پاک ہو جائے۔ اب جو خون آ رہا ہے اس خون کو روکنے کے لیے ٹائٹ کپڑا باندھ لے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ ہے اس عورت کے لیے اور اس مرد کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح نفاس، یہ مسائل سے تعلق رکھنے والی ہیں لیکن بات نکل گئی تو میں سنا رہا ہوں، ہے نا۔ نفاس لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، نفاس کا زمانہ۔ ایسا نہیں ہے، 40 دن کی جو مدت ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ جس طرح حیض کی مدت ہے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اسی طرح نفاس کی مدت ہے۔ نفاس بولتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو اس خون کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، لیکن ہم نے دیکھا اور سنا کہ عورتیں 40 دن تک نماز بھی معاف اور مرد بھی باہر کھٹیا لگا کر سو رہا ہے، ساری چیزوں سے پرہیز۔ ایسا نہیں ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد مسلسل جو خون آ رہا ہے جتنے دن تک آ جائے اتنے دن تک ناپاک ہے۔ اس کے بعد جو خون آ رہا، اس کے بعد جب عورت پاک ہو گئی، اس کے بعد جب خون آنا بند ہو گیا تو عورت پاک ہو جائے گی۔ اب وہ 10 دن میں ہو جائے، 5 دن میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے، یہ ہر عورت کی الگ عادت رہتی ہے۔ اس کے بعد عورت پاک ہو جائے گی، شوہر کے لیے صحبت کرنا جائز ہے، اس کو وہ نماز پڑھنا ضروری ہے، سارے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ سمجھے؟ کوئی عورت اگر آپریشن اس کا ہوا ہے اور آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری ہوئی ہے تو یہ نماز کیسے پڑھے گی؟ یہ اشارے سے نماز پڑھے۔ وضو کی طاقت نہیں ہے، تیمم کر کے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ پاک ہونے کے بعد نماز معاف نہیں ہے، اور پاک ہونے کی لاسٹ مدت ہے 40 دن، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو 40 دن تک ہی خون آئے۔ سمجھ تو گئے نا؟ بڑھوں آگے؟ تو ہیلے بہانے تلاش کر کر عبادتوں سے جی چرانا، یہ تم نہ تو اپنے آپ کو تشفی دے سکتے ہو نہ کسی دوسرے کو۔ جیسے کہ ایک محاورہ ہے، اپنے من کو سمجھا سکتے ہو۔ میں یوں کہتا ہوں کہ سب کے من کو سمجھا سکتا ہے، اپنے من کو نہیں سمجھا سکتا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ سب کے من کو سمجھا سکتے ہو، جھوٹ بول کر، چرب زبانی سے، اپنے من کو نہیں سمجھا سکتے۔ خود کو پتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، اس لیے میرے پاس اس طرح کے جو کیس آتے ہیں نا صاحب، وہ تو ری خارج ہوتی ہے، نماز معاف ہے میرے لیے، ان کا صحیح ساتھ ریمانڈ لیتا ہوں۔ ہاں، کیا ان کا صحیح ساتھ ریمانڈ لیتا ہوں، جو ڈھیلا نہیں ہے ان کا بھی صحیح۔ اس لیے کہ اتنی موٹی موٹی باتیں ہیں، ایک عام انسان کو بھی پتہ ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو پتہ ہے، مسلمان کو پتہ نہیں، پتہ سب ہے اسے،
وہ صرف مکاری کر رہا ہے. مسلمان کو یہ سب پتہ ہے، مکاری کرتا ہے اور کہتا تھا وہ ری خارج ہوتی ہے، معذور ہوں، پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، بھئی علاج کروا. بہرحال بہت ساری چیزیں بتا سکتا تھا میں یہاں پر، پیشاب کے قطرے کیوں ٹپکتے ہیں، عورت کو ماہواری سے زیادہ خون کیوں آتا ہے، یہ جو ہے بد احتیاطی کی وجہ سے، بد پرہیزی کی وجہ سے ہے. ہاں اگر کسی کو مسا ہے اور مسے میں سے اگر خون بہ رہا ہے تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. 24 گھنٹے بہ رہا ہے مسے سے خون تو نماز معاف نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، مضبوط چڈی پہنے اور کپڑا رکھ لے اور نماز پڑھے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. قمیض بھی بھیج جائے، یوں بیٹھ جائے تو 3 انچ کم کر دیجیے. خالی جمعہ کے دن وہ پیپر لگا کے آئے نماز. بس مسئلہ آپ ہی کو معلوم ہے. نہیں وہ میں بتا رہا ہوں، وہ نہیں میں سمجھ گیا، جواب آپ ہی سے مل گیا مجھے. جو پیپر لگا کر آتا ہے وہی پیپر باندھ کر 5 نماز پڑھے گا، نماز معاف نہیں ہے سب، نماز معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غریب انسان سے نہیں کہا کہ تم حج کرنے آؤ، اللہ نے غریب سے نہیں کہا زکوٰۃ دو، یہ تو انہی لوگوں سے کہا ہے جو مکلف ہیں. اللہ نے ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق جو ہے مکلف بنائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ. اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے بقدر مکلف بناتا ہے جتنی کہ اس کو وسعت دی ہے. تو جو پیپر ہے جو بچوں کے لیے رکھتے ہیں تاکہ پیشاب وغیرہ اس میں جذب ہو جائے، ایسا بڑوں کے لیے بھی ہوگا. تو ایسی چیز رکھ کر آئیں اور نماز پڑھیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. لیکن مسے والے کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے، خون نکل کر بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. احناف کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. مسے والے کا خون مسلسل بہ رہا ہے. ہم فتویٰ دے رہے ہیں فقہ شافعی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ معذور شخص ہے، چلو اس پر عمل کر لو. اب کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ دل کا راستہ ہے لیکن آدمی خود بند کر کے بیٹھے تو میری مجبوری. دیکھو ادھر سنو، اگر کسی عورت کا شوہر گم جائے، لاپتہ ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی عورت کے بارے میں 40 سال تک انتظار کرے. اب یہاں لوگ فتوے لے رہے ہیں آگے، کچھ حل نکالو، کچھ حل نکالو. 40 سال میں تو بوڑھی ہو جائے گی، 40 سال میں تو ساری خواہشیں اس کی مر جائیں گی، کچھ حل نکالو. علماء نے، فقہاء نے غور کیا تو دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی، اس کے بعد اس کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا. قاضی پہلے شوہر سے نکاح فسخ کرا کر اس کا دوسری جگہ جہاں عورت چاہتی ہے نکاح کروا دے گا. تو یہاں پر تو خوشی خوشی اس مسئلے کو قبول کر لیا، اس لیے کہ اس میں کیا ہے، خواہش شامل ہے، خواہش شامل ہے، اس میں نفس کا دخل ہے. فوراً قبول کر لیا، ہاں صاحب 40 سال سے انتظار نہیں ہوگا، 4 سال میں کروا دو. 40 سال انتظار نہیں ہوگا، 4 سال میں کروا دو نکاح. کہیں بھی اور کہیں تھوڑا آسان والا ہو تو پھر وہ بھی ڈھونڈ کے لاؤ. یہاں قبول کر لیا. اور جہاں مسے کی بیماری ہے، جہاں مسلسل خون بہ رہا ہے، وہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی احناف کے نزدیک خون بہنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تمہیں مسے کی بیماری ہے، احناف کے مسلک پر عمل مت کرو. یہاں پر تم فقہ شافعی پر عمل کر کے نماز شروع کر دو. تمہارے مسے کا خون بہنے سے تمہاری نماز میں کوئی نقص نہیں ہوگا. فقہ شافعی کے مطابق جو ہے عمل کر لو، نماز ہو جائے گی. یہاں کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اس لیے کہ یہاں پر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، یہاں پر مضبوط چڈی پہن کر آنا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. یہاں دکھ رہی ہے، یہاں پر تکلیف ہی تکلیف دکھ رہی ہے، اس لیے انسان نماز کے لیے نہیں آ رہا. حالانکہ نماز اتنی میٹھی عبادت ہے. اگر انسان واقعی نماز کا عادی ہو جائے نا تو پھر اس کو
یہ 5 وقت کی نماز تو دور، اگر جس کو نماز کی عبادت کا چسکا لگ جائے 5 وقت کی عبادت تو درکنار، رات بھر پڑھنے کے لیے تیار ہوگا۔ اصل میں کیا ہے، امت کے اتنے برے حالات ہیں، یہاں ہم بیان کر رہے ہیں اور ہمیں بھی بولنے میں اچھا لگ رہا ہے، آپ کو بھی سننے میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن باہر نکل کے جب بے دینی دیکھو تو مطلب کچھ دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ واقعی جب یہ چیز احساس ہوتا رہا، اس لیے ہمارے جو اکابرین کہہ کے چلے گئے کہ ہر عمل میں جو ہے نا، ہر عمل میں اللہ کا استحضاء۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کسی اور دوسری طرف منتقل ہو۔ ہمارا ذہن کیا پتہ چلا کہ صاحب ہمیں ایک نئے مسئلے کی تحقیق ہو گئی، ہمیں ایک نئی بات پتہ چل گئی، ہم بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہو۔ لیکن باہر نکل کر دیکھو، جن لوگوں کو یہ پریشانی ہے وہ اس سے کہاں خوش ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں یار کہاں سے ڈھونڈ لائے تم۔ افسوس ہوتا ہے، یہ بس میرے دل میں یہ بات ہے، اس لیے رک کے میں نے تھوڑا دھیان آپ کا ادھر کرا کہ یہاں ہمیں ایک مسئلے کی تحقیق ہے تو ہم کتنے خوش ہیں۔ کاش کہ یہ خوشی اس انسان کو ہوتی جو اس مسئلے سے، جس کو اس مسئلے کی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیوں آج مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال بہت دور چلے گئے اپن، میں بہت قیمتی باتیں بتانا تھی مجھے آج آپ کو، تو ہیلے بہانے لے کر انسان بچ نہیں سکتا۔ اور کوئی سوال ہو اس طرح کا کسی کا بتائیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ ہے، 2 صحابی کو ایک پہاڑی کے اوپر حفاظت کے لیے متعین کیا تھا، اور ایک ساتھی نے کہا میں نگرانی رکھتا ہوں، تم آرام کر لو، تم نگرانی رکھنا میں آرام کر لوں گا۔ تو ایک آرام کر رہے تھے، ایک نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، سوچا بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے، عبادت ہی کر لیتے۔ کھڑے ہو گئے وہ نماز پڑھنے کے لیے، سورج شروع کر دی، ظالم نے تیر مارا، 1 مارا 2 مارا، وہ تیر کھاتے رہے، تو ساتھی کو نہیں اٹھایا اور نماز بھی نہیں توڑی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا تو صحابی سے زیادہ کون جاننے والا ہے۔ انہوں نے نیت نہیں توڑی، پتہ چلتا ہے کہ خون نکل کر بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس پر عمل کر کے جو خون بہنے والے لوگ ہیں مسح وغیرہ کا، وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح معذور کے حکم میں یہ آ گیا، نماز پڑھنا چاہیے، نماز سے کترانا نہیں چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خون نجی سے ناپاک ہے۔ جس طرح سبیلین سے، پیشاب پخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے تو حالانکہ دیکھو ہوا نکلی ہے، ریگ اس کو ہوا کو بولتے ہیں، پاخانے کے راستے سے ہوا نکلی ہے، ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا۔ ہوا میں کون سی گندگی ہے مجھے بتائیے؟ ارے ہوا میں کوئی گندگی ہے؟ ہوا جہاں سے ہو کر آئی ہے وہ گندی جگہ تھی، ہوا گندگی سے ٹکراتے ہوئے آئی ہے، اس لیے وضو ٹوٹ گیا۔ تو جب سراسر بدن سے گندگی نکل رہی ہے تو پھر وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ یہ احناف کی دلیل ہے۔ احناف دور کی سوچتے ہیں اور دیر کی سوچتے ہیں۔ بہرحال تو 10 چیزیں عبادت میں ہیں، 4 میں نے بتائی آپ کو۔ 5ویں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب دیکھیے مسلمان کہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں وہ تو رمضان میں کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، رمضان میں صرف، اور جو ان پڑھ ہیں وہ تو کبھی قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے، بلکہ کیا کریں گے، 4 قل کا نقشہ لا کر کہاں لگائیں گے؟ دکان میں 4 قل، اور یاسین شریف کہاں ٹانگیں گے؟ گھر میں، بالکل بڑے جلی اکثروں میں لکھوا کر، جلی حرفوں میں لکھوا کر یاسین شریف کہاں ٹانگیں گے؟ دروازے کے سامنے، تاکہ دکھے کہ دیکھو مکے سے لے کر آئے یاسین شریف۔ 4 قل لکھوا کر دائیں ہاتھ کی طرف ٹانگیں گے، دیکھو 4 قل لکھے ہوئے، آیت الکرسی بائیں ہاتھ کی طرف، دیکھو۔ مطلب 4 قل قرآن سے نکال کر دیوار پر چپکانے سے جو ہے شیطان بھاگ جائے گا اور برکتیں آئیں گی۔
آیت الکرسی قرآن سے نکلوا کر دیوار پر لکھنے سے جو ہے برکت آئیں گی۔ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پورا قرآن رکھا ہوا ہے جس میں چاروں کل بھی ہیں، آیت الکرسی بھی ہے، سورہ یاسین بھی ہے، وہ کافی نہیں ہے، چاروں کل الگ نکالو اور چاروں کل کے نام پر خوب سارے نقشے چھاپو اور کماؤ، پھر برکت ہوگی۔ پورا قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے تو برکت نہیں ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی خرافات لوگوں نے ایجاد کر لی، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چاروں کل پہ چلک لگی ہوئی ہے، وہ اچھی لگ رہی ہے، پورے قرآن میں چلک لگی ہوئی نہیں ہے اس لیے دکھ نہیں رہی ہے۔ شو بازی لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، شو بازی کا نام دین نہیں ہے۔ شاید کہ میری بات آپ سمجھ پا رہے ہو۔ ایک کا الفاظ سمجھ میں آ رہی آپ۔ کبھی کبھی ان سب باتوں کو سوچتے ہیں تو واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر۔ بڑے بڑے علماء کا یوں کہنا ہے کہ ہم اس امت کی بدحالی سے پریشان ہیں کہ کیسے سمجھائیں اس کو۔ تو ہم تو کیا چھوٹے آدمی ہیں، لیکن بس ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے ٹوکا، میں نے کہا بھائی پورا قرآن رکھا ہوا ہے، یہ الگ سے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا کوئی جواب بھی نہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح ایک بدعتی صاحب کو دیکھا، باوا صاحب کو، چہرے پہ بالکل داڑھی نہیں، اور وہ اتنا بڑا قرآن ان کے پاس جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے کہ حضرت وہ میرے کو ایک تعویذ بنا دو، اور میں تو دیکھو یہ 500 سال پرانا قرآن ہے میرے پاس۔ ان کی پورا قرآن تمہارے پاس ہے، تعویذ کی کیا ضرورت تمہیں؟ تو وہ کنفیوز ہو گئے کہ یار تم تو یار نئی نئی بات لے کے آ رہے ہو یار، کیا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، کچھ تو کرو۔ تو میں ان کی بتاؤ، قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی دولت ہے نہیں۔ اب تم کو تو کوئی حدیث سے کوئی تعویذ لکھ کے دو، حدیث سے لکھوں؟ میں ان کی قرآن سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر ان کو سمجھا بجھا کے میں نے جو ہے روانہ کیا، چائے پلائی، ناشتہ کرایا۔ میں نے کہا تمہیں کسی نے غلط پتہ دے دیا ہے، میں تعویذ والا آدمی نہیں ہوں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے۔ امام غزالی نے 10 چیزیں عبادت میں لکھی۔ یہ قرآن کی بات ہے تو میں نے کہہ دیا کہ قرآن کے ساتھ کیا لوگوں نے برتاؤ کیا اس دور میں۔ اسی طرح ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور حلال روزی کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پڑوسیوں کے اور ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا عبادت ہے۔ نیک کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا عبادت ہے۔ ہر ایک کی وضاحت کرتا میں، لیکن اب نہیں کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا۔ یہاں پہ اس لیے بتا دوں میں، نیک کام کا حکم تو بہت ہو رہا ہے، بہت نیک کام کا حکم کر رہے ہیں، نہیں حکم نہیں کر رہے ہیں، حکم الگ چیز ہوتی ہے صاحب۔ نیک کام کی ترغیب بہت دی جا رہی ہے۔ ہم چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لے، حکم ہی سمجھ لو اس کو، لیکن برائی سے کون روک رہا ہے؟ میں اپنا بتا رہا ہوں، بعض مسئلوں کو بیان کرنے سے ڈر لگتا مجھے، بعض مسئلوں کو بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتا کہ ایسا نہیں ہو کہ، اس لیے میں نے کل بتایا تھا نا کہ کام کرو پرچار مت کرو۔ تو ایسا ہے کہ حق بات بیان کم ہو رہی ہے، یعنی اچھائی تو بیان ہو رہی ہے، ترغیبیں دی جا رہی ہیں، فضائل سنائے جا رہے ہیں، اور واقعی ان کے بڑے فائدے ہیں، بڑے اثرات ہیں، سنانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حکم دیں، ہم اس پوزیشن میں کہاں ہیں؟ اگر ہم اس پوزیشن میں ہوتے، یعنی ہمارے پاس کوئی عہدہ ہوتا، کوئی کرسی ہوتی، تو کان پکڑ کے کہتے چل مسجد میں، صحیح کہ نہیں؟ اگر بادشاہ مسلمان ہو، پابندی لگا دے، کوئی بھی نماز کے وقت باہر گھومتا دکھے گا تو جو ہے لٹکا دیں گے الٹا۔ لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں حکم کریں، تو ہمارا ترغیب دینا ہی حکم کے برابر ہے، سمجھا؟ لیکن ہم برائی سے کہاں روک رہے ہیں؟ برائی سے روکنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت ایک جنازہ کے لیے لوگ آئے ان کے پاس کہ حضرت چلو جنازہ پڑھانا آپ کو،
تو ہمارا حضرت نے صاف کہا کہ تمہارے یہاں پر پھول ڈالتے ہیں جنازے پہ، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب مرنے والے کی خواہش بھی یہ تھی کہ آپ سے پڑھوائیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے پڑھوائیں، اس لیے کہا ہمارے حضرت جو شیخ الحدیث ہیں ندوے کے، نے کہا کہ اچھا اگر وہی جنازے پہ پھول ڈلے ہوئے ہیں تو میں واپس آ جاؤں، میں پڑھ لوں گا نماز لیکن پڑھوں گا نہیں۔ تو گئے کار میں بیٹھے، ہم تو خادم آگے پیچھے گھومنے والے اس وقت جب پڑھتے تھے جب تو کار میں بیٹھے تو میرے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ دیکھنا ضرور ہار لے کے آئیں گے۔ واقعی جب جنازہ لایا گیا تو اس پہ ڈھیر سارے ہار چڑھے ہوئے، ہمارے حضرت نہیں اترے، کار سے اترے ہی نہیں، وہ آئے پھر جو ولی تھے، کہا وہ جنازہ تیار ہے، انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا یہ پھول ڈلے ہوئے ہوں گے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں۔ تو پھر وہ جو گیا سارے پھول نکالے، انہوں نے سب حضرت کے سامنے پھینکے پھول، حضرت آپ آ جائیں، انہوں نے نماز پڑھائی۔ ہمارے حضرت یوں کہتے ہیں کہ آج مولویوں کی طاقت دیکھو، اگر میں وہاں سے مجھے نہیں لے کے آتے نا تو یہاں کا مولوی اس پھول کے اوپر نماز پڑھاتا، یہاں کا مولوی اس پھول کے اوپر نماز پڑھاتا، اس کی ہمت نہیں کہ وہ منع کر دے۔ تو پھر کیوں تم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کیوں ممبر پہ بیٹھ گئے تم، جب تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو؟ میں آج منع کر دوں گا، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، ہٹا دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میرے بعد جو آئے گا نا اس کے سامنے پھر یہ سنبھل کے رہیں گے، اس کے سامنے پھر پھول ڈال، میں مثال دے رہا ہوں، یہاں نہیں ڈالتے ہیں پھول، اس کے سامنے پھول نہیں ڈالیں گے، پھر اس کے سامنے کیا کریں گے، پھر پھول نہیں ڈالیں گے، انہوں نے کہا امام صاحب کو بدلنا پڑے گا پھر پھول ڈالنے کے لیے، کتنے امام بدلیں گے، انہوں نے پھول ہی مت ڈالو، اب بند ہی کر دو۔ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو مضبوط ہونا پڑے گا، جب تک کچھ لوگ مضبوط نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کو قربانی دینا پڑتی ہے، قربانیوں سے ہی دین وجود میں آتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ باتوں سے باتیں وجود میں آتی، ابھی بیٹھ جاؤ آپ، میں تو میرا بتا رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں عالم پر رات بھر بولتے رہوں، باتوں سے باتیں نکلتی آئیں گی، کچھ آپ کہو گے جیسے ابھی مسے والی بات میرے دماغ میں نہیں تھی، آ گئی۔ تو باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہے کہ نہیں آتی، کام سے کام وجود میں آتے ہیں۔ آپ مکان کا کام شروع کرو، مکان کا کام آپ شروع کریں گے، ارے یار یہاں ایسا کروا لے، یہاں ایسا کروا لے، اتنے کام نکلیں گے کہ آپ کروا نہیں پائیں گے۔ تو کام سے کام وجود میں آتے ہیں، باتیں کرنے بیٹھو، باتیں کرتے کرتے رات بھر ہو جائے گی، یہ بات وہ بات، یہ بات وہ بات، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، میرا بھی دل نے چاہا کہ میں بھی پڑھ لوں یار، تو عمل سے عمل وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح دعوت سے دعوت وجود میں آتی ہے، اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ اگر آج ہم قربانی دینے والے بن جائیں تو ہمیں دیکھ کر کئی قربانی دینے والے بنیں گے، لیکن قربانی تو کچھ لوگوں کو دینا پڑے گی۔ اب سب لوگ پیٹ کے سہارے پہ بیٹھ جائیں، حل من مزید کا نعرہ لگانے لگ جائیں تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ممبر جو ہے، ممبر نہیں بچے گا، پھر یہ کرسی بن جائے گی۔ اور آج یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے فضائل تو سنا رہے ہیں، معروف تو بیان کر رہے ہیں، منکر پر تنقید نہیں کر رہے ہیں۔ منکر کو بھی تو بیان کرو، جس طرح معروف کو بیان کیا جا رہا ہے منکر کو بیان کرو، جو بدعتیں ہیں جو خرافات ہیں ان کو بیان کرو۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن ایک پر عمل نہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اس امت مسلمہ کی، جس کا خمیازہ آج بھگت رہی ہے۔ آج بھی اگر ہوش کے ناخن لے لیں علماء کرام اور منکر کو بیان کرنا شروع کریں، میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ کہ کچھ ہی وقتوں میں جو ہے تختہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ تعالی ترغیب دیتا ہے اور قریب بلاتا ہے، بعد میں فوراً ہی جو ہے وعید سنا دی جاتی ہے۔ دیکھو آپ قرآن کا اصول کیا فرمایا، فاتقوا النار التي اعدت للكافرين فإن لم تفعلوا۔ یہ کفار مکہ نے یہ کہا، کفار مکہ شک کرتے تھے، پہلے تو قرآن میں شک کیا انہوں نے، تو اللہ نے جواب دے دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر ان کو شک ہوا نبی پر کہ یہ نبی جو قرآن ہمیں سنا رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے،
یہ جو ہے کسی سے سیکھ کر آ رہے ہیں، تو نبی کے بارے میں شک ہوا کہ یہ جو ہے کسی سے سیکھ رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، ساحر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تم شک کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر. یہاں بندے کا لفظ فرمایا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یعنی ہم نے اس کو چنا ہے پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے، آخری نبی ہونے کا شرف ہم نے ان کو دیا ہے. تو ان پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، اگر اس میں شک و شبہ کر رہے ہو فاتو بھی صورت من مثلی، لے آؤ ایک صورت بنا کر. کوئی ایک صورت نہیں بنا پایا. یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ موضوع ہے. مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ نے چیلنج دے دیا کہ تم قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو اس آگ سے، بچو جہنم سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. فوراً دھمکی دی کہ نہیں دی؟ تو جہاں پر خوشخبری سنائی ہے، جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، ترغیب دی ہے، وہاں پر جو ہے چیلنج بھی کیا ہے اور وعید بھی سنائی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ علماء اپنا قبلہ درست کریں، ممبروں کی اصلاح کریں. ممبر سے جو ہے وہ حقائق بیان ہونا چاہیے جن کی ضرورت ہے. ممبر سے جو ہے جس طرح فضائل بیان ہو رہے ہیں، معروف کو بیان کیا جا رہا ہے، منکر کو بھی بیان کیا جانا چاہیے. جو بدعتیں ہیں وہ عدت کے تعلق سے بدعتیں ہوں، یا قرآن خوانی کی بدعت ہو، یا ایصال ثواب کی بدعت ہو، یا فاتحے کی بدعت ہو، یا کسی اور طرح کی بدعت ہو، ساری بدعتوں پر جو ہے بیانات ہونا چاہیے. ضروری ہے یہ بدعتیں اگر بیان ختم ہوں گی تو پھر انسان صحیح دین پر آئے گا. مجھے بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک رسم پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے انسان، اور ایک اللہ کا حکم ہے جس میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا. تو جو انسان اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے اپنے مرنے والوں پر، اتنی محبت ہے اپنے مرنے والوں سے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے ان کے نام پر رکھی گئی رسموں پر، تو پھر اگر اس کو صحیح حکم بتا دیا جائے گا، صحیح حکم پر اس کو لایا جائے گا، تو بغیر پیسے کے ہی عمل نہیں کرے گا. لاکھوں روپیہ خرچ کرنا آسان ہے، اسی طرح عمل کرنا بھی آسان ہے. سچ تو یہ ہے کہ بس ان کو بتا دیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنا. 10 چیزیں گنوائی نا. 9ویں چیز کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. 10ویں چیز ہے مکمل اتباع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 10 چیزیں عبادت ہیں. پچھلے ہفتے بھی میں نے عبادت کا بیان کیا تھا، اسی ہفتے بھی عبادت پہ جو ہے اختتام ہو گیا. اگلے ہفتے جو ہے نستعین کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جو مسلمان دین سے دور ہیں، نا سمجھ ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو رسم و رواج ہیں ان کو ختم فرمائے. جو منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اللہ اس کے مطابق جینے والا بنائے. جو احکام اللہ کے ہیں اللہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ.